جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے راستے میں نکال کر چند صفاتوں پہ عملی مشق کرائی جاتی ہے جن پہ عمل کرنے سے پورے دن پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ پہلی صفت ایمان۔ ایمان کی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ مخلوق سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک اور چیٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ ہمیں رزق دینے والے اللہ ہے، ہمیں تنگی دینے والے اللہ ہے، ہمیں بیماری دینے والے اللہ ہے، ہمیں شفا دینے والے اللہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پر اس طرح توکل کرنے لگو جس طرح توکل کا حق ہے تو تمہیں ایسی روزی دی جائیں گی جیسی پرندوں کو دی جاتی۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے، شام میں بھرے پیٹ واپس آتے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی میں آ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں دونوں راہ کی کامیابی ہے اور غیروں کے طریقے میں دونوں راہ کی ناکامیابی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے اس سے شہید کا ثواب ملے گا۔ دوسری صفت نماز۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ جب سارے عمل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجے گئے اور نماز دینے کا ارادہ کیا گیا تو معراج میں عرش پر بلا کر نماز تحفے کے طور پر دی گئی۔ نماز ایمان اور کفر میں فرق کی چیز ہے۔ دین میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا درجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے۔ درخت کے پتے درخت سے گر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی ہاتھ میں لی اور فرمایا، اے ابوذر، جب کوئی مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے درخت سے گر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی ہاتھ میں لی اور فرمایا، اے ابوذر، جب کوئی مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے درخت سے گر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خوشی میں پریشانی میں فوراً نماز کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے۔ بڑے سے بڑے صحابہ اپنے ہر مسئلے کو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حل کروا لیتے تھے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خزانے سے لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے خزانے سے لینے والے بن جائیں، مگر آج ہمارے پاس نماز کی جو شکل ہے حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز کی حقیقت آ جائیں گی تو ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کے خزانے سے لینے والے بن جائیں گے۔ فجر کی نماز چھوڑنے سے چہرے کا نور ختم کر دیا جاتا ہے، ظہر کی نماز چھوڑنے سے رزق کی برکت ہٹا دی جاتی ہے اور عصر کی نماز چھوڑنے سے بدن کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے اور مغرب کی نماز چھوڑنے سے اسے اس کی اولاد سے کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ عشاء کی نماز چھوڑنے سے نیند کی راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔